لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ہرگز دھوکہ نہیں کھانا، ہرگز دھوکہ نہ دیں وہ لوگ، تقلب الذین، وہ لوگ جو گھومتے ہیں، جو پھرتے ہیں کہاں، کفروا فی البلاد، جو شہروں میں گھومتے ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان یہودوں کی، ان نصارہ، ان مشرکین، ان کفار کی شہروں کے اندر رہنے کو، ان کے گھومنے کو، ان کی آسائشوں کو دیکھ کر کبھی دھوکہ نہیں کھانا. یہ لوگ، یہ ان کی یہ تمام کی تمام معاملات تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، جو بھی تم دیکھ رہے ہو یہ تھوڑا سا سامان ہے. متاع سامان، قلیل تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا سامان ہے. ان کا یہ عیش و آسائش، یہ عشرتیں، یہ اس طرح بلند و بالا بلڈنگوں میں رہنا، اس طرح کی جو ہے اختیار کرنا، نعمتوں کو اختیار کرنا، یہ فقط تھوڑا سا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ فرما دیا کہ آج کل کے دور میں بھی اگر ہم دیکھ لیں، جو بھی مسلمان ملک ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کر تمام کے تمام لوگ ترقی پذیر ہیں، مختلف جو ہے ان کو تنگیوں کا شکار ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے. لیکن اس کی بنسبت اگر ہم غیار کو، یہود و نصارہ کے ممالک کی طرف اگر ہم جو ہے نظر ڈالیں تو وہ عیش و عشرت میں ہے. کیا کیا ان کے پاس دنیا بھر کی آسائشیں نہیں ہیں جو وہ جو ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں، جس پہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ان کی طرف دیکھتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے دل میں ایک سوال تو آتا ہے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ اپنا کہتا ہے، ہم تو حق والے ہیں، تو پھر ہمیں یہ تکلیف کیوں ہے، ہم اتنی مصیبتوں میں کیوں ہیں؟ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، وہ لوگ جو کفار ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ تو اتنی آسائشوں میں ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ان کے بات ہیں. انسان ہوتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں دھوکہ نہ کھائیں، کبھی دھوکہ نہ کھانا. جو تم دیکھ رہے ہو متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز در رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوریوں کے بنے ہوئے، بوریوں کے ٹاٹ پر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. کائنات کا سردار ہے، کائنات کا سردار. آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بوریوں پر بنے ہوئے جو ہے کپڑے پر آرام کر رہے ہیں، اور ان کے جو سر ہے اس کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ ہے جس کے اندر ناریل کی جو ریشے ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا اور دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر اس بوری کے جو ٹاٹ کے جو نشان ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں رو پڑا. آخر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میں رو رہا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا عرض کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو عیش و آرام میں ہے، قیصر و کسریٰ تو عیش و آرام میں ہو، اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود اس حالت میں ہو. تو یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. یہ حالت دیکھ کر کہ کائنات کا سردار اس حالت میں ہے اور قیصر و کسریٰ اس جو ہے شان سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آقا دو رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ فرما دیا نا آقا نے کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے، ان کے لیے یہی ہے، اور ہمارے لیے آخرت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابدی زندگی کا سامان رکھا ہوا ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما کر آپ کو جو ہے دل کو تسلی دی. کیونکہ روئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری جو ہے حالت کو دیکھ کر حضور علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ
دنیا میں گزارنے کے لیے ہر مسلمان کو اسی طرح گزارنا ہے، دنیا گزارنی چاہیے کہ یہ ہم نے فقط کچھ دنوں کے لیے یہاں پر ٹھہرنا ہے، اس کے بعد یہاں سے ہم نے کوچ کر جانا ہے، اور ہم جہاں کوچ کریں گے وہاں پر ہمیں آسائشیں ملنی ہے، اور وہیں کی آسائشیں ہمیں کام آئیں گی، یہاں کی آسائشیں تو لا یغرنک کہ صرف دھوکہ ہے۔ تو یہ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہدایت فرمائی۔ اور پھر اس سے اگلی آیت اگر ہم پڑھیں تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس سے پہلے ایک اور آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ۔ کہ اور وہ لوگ، یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو دنیاوی زندگی گزار رہے تھے، اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے دلوں میں خوف خدا رکھتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان لوگوں کا کیا ہے؟ ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے باغات ہیں، اور ایسے باغات ہیں جنت کے اندر جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازی کا ایک ذریعہ ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین مہمان نواز ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ دنیاوی زندگی قلیل ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر رونا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب دینا کہ یہ تو فقط تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بعد ابدی زندگی میں راحت ہی راحت انتظار کر رہی ہے۔ اب اس پر کہ ایک جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں بتا دیا کہ کفار عیش و آرام میں دنیا کی زندگی تھوڑا سامان ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو یہ کہا جائے ایک بنگلہ ہے، بہترین سا بنگلہ ہے جس کے اندر بہترین آسائشیں ہیں اور اس کے اندر ایسی ایئر کنڈیشن وغیرہ بھی چلا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس بنگلے کے باہر جو ہے کڑکتی ہوئی دھوپ میں ٹھہرا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ 10 منٹ کے لیے یہاں پر باہر ٹھہر جاؤ، 10 منٹ کے لیے باہر ٹھہر جاؤ، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو 10 منٹ کے لیے اس بنگلے کے اندر ٹھہرا دیا جائے، اور جس کو باہر ٹھہرایا گیا ہے اس کو یہ کہا جائے کہ 10 منٹ یہاں ٹھہر جاؤ، 10 منٹ کے بعد جب تم اس بنگلے میں داخل ہوگے تو پھر اس کے بعد اس بنگلے سے باہر نہیں نکلو گے، ہمیشہ کے لیے اس بنگلے کی جو رونقیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو اس کی آسائشیں ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے کام آئیں گی۔ اور وہ شخص کہ جس کو شروع میں ہی اس بنگلے میں داخل کر دیا گیا ہو اور 10 منٹ کے بعد نکال کر اس کو تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیا ہو اور اس کو کہا جائے تیرے لیے ابدی زندگی ٹھکانہ یہی ہے، تو ہمیشہ یہاں رہے، تو اب میں پوچھتا ہوں کہ کون اچھا رہا؟ کس کے لیے بہتری ہوئی؟ اس شخص کے لیے بہتری ہوئی جو اسٹارٹنگ میں، جو ابتدا میں 10 منٹ باہر کھڑا رہا اور جس نے 10 منٹ دھوپ برداشت کی، اور برداشت کرنے کے بعد، صبر کرنے کے بعد، پھر جب وہ اس 10 منٹ بعد اس بنگلے کے اندر داخل ہوگا تو اس کے بعد اس بنگلے سے باہر نہیں نکلے گا، اور جو ابتدا میں اس بنگلے میں تھا اس کو 10 منٹ کے بعد نکال کر باہر کھڑا کر دیا جائے اور پھر وہ تا ابد اسی طرح اس صحرا کے اندر دھوپ میں، کڑکتی ہوئی دھوپ میں بھٹکتا رہے، تو وہ بہتر ہے۔ تو یقیناً وہ بہتر ہے کہ جو 10 منٹ جو باہر رہا۔ تو یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا سفر صرف 10 منٹ کا ہے، یہاں پر اگر برداشت کر لی، یہاں اگر صبر کر لیا، یہاں اپنے آپ کو روک لیا، یہاں اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، تو یہ 10 منٹ تم گزارنے کے بعد جب اس بنگلے میں داخل ہوگے، جو بنگلہ کون ہے؟ جنت کا بنگلہ ہے، جس کے اندر آسائشیں ہیں، جس کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس بنگلے سے پھر کبھی تمہیں نہیں نکالا جائے گا۔ تو لہٰذا کفار کی عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا، یہ دھوکہ ہے۔ اپنی اصل کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو، اتباع کو نہیں چھوڑنا، اپنا سر خم تسلیم کر رکھنا۔ تو 10 منٹ بعد جب تم جنت میں داخل ہوگے دنیاوی زندگی کے بعد، تو پھر ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت میں تم رہو گے۔